میں پہلے پہل جب مدینہ پا گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی۔ میں پہلے پہل جب مدینہ پا گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی۔ وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی۔ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزہ پاک جالی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں، تمام حمدیں اور تمام ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کے کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند کرنے والا اور بے پناہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر، فکر اور شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود لامحدود سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، معطر پسینہ، شہنشاہ کل عالم، شفیع معظم، رؤوف رحیم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر آپ نہایت ہی شفیق ہیں، مہربان ہیں اور شفقت محبت فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی زندہ رکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کی محبت میں، موت دے اسی محبت میں اور قیامت کے دن اٹھائے اسی محبت میں۔ قرآن پاک کی دو آیات اور انہی کے اوپر میں نے آج بات کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ صدق اللہ العظیم۔ موجودہ جو حالات ہیں اسی موضوع کے اوپر میں آج کی اس جمعے کی جو گفتگو ہے وہ آپ سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں مجھے اللہ پاک صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس سے ہدایت نصیب فرمائے۔ شریعت کہتی ہے کہ ظالم کو ظلم و ستم سے ٹوکنا ہر انسان پر حسب استطاعت لازم ہے۔ جو ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنی طاقت کی حساب سے اس ظلم کو، اس ظالم کو روکے، اس برائی کو روکے اور اس ظالم کی مذمت کرے، اور فرمایا کہ اس کو ذلیل کرنا، اس ظالم کو، اور اس ظلم کے متعلق آواز کو بلند کرنا اور لوگوں کو بتانا یہ بھی ضروری ہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کے ظلم و ستم سے بچ سکیں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ پہلی قوموں پر عذاب آنے کا جو بڑا سبب تھا وہ ظلم و ستم بھی تھا اور اعلانیہ طور پر گناہ بھی تھا۔
یہ وہ اسباب تھے کہ جن کی بنا پر پہلی قومیں عذاب میں مبتلا ہو گئیں، یعنی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جس نے اللہ کے حقوق کو پامال کیا اور جس نے حقوق العباد یعنی کہ لوگوں کے حقوق کو پامال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب مسلط کر دیا۔ اور ظلم کا اگر معنی لیں تو ظلم کا معنی ہے کسی کو اس کی اصلی حالت سے بدل دینا، ہٹا دینا، یہ ہے ظلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا، اور فرمایا کہ تمام بندوں پر بھی اس کو حرام کر دیا۔ ظلم کرنا جو ہے یہ حرام ہے، حدیث قدسی، حدیث کے الفاظ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، یعنی کہ میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے۔ ظلم کرنا جو ہے یہ حرام ہے، اس لیے کہ تم جو ہے ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اللہ اکبر، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ فرعون جو ظالم تھا اس نے ظلم کیا، اپنے آپ کے اندر اس نے اپنے آپ کو بڑا حاکم، ظالم اور جابر بنایا، مگر جب وقت اس کا آ گیا ذلت اور رسوائی کے ساتھ عبرت کی موت مرا۔ اور وہی دریا تھا جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خیر و عافیت کے ساتھ گزر گئے، اور وہی دریا تھا جس میں فرعون اور اس کا لشکر غرق کر دیا۔ بڑے اس نے ظلم کیے۔ نمرود کی بات کریں تو نمرود ایسا ظالم بادشاہ تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت اور رسوائی کی موت دی۔ ایک مچھر سے اس کو ذلیل کروایا، اور اس کے درباری اس کے سر پر جوتے مارا کرتے تھے، اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ تو بڑی بڑی مطلب کہ روایتیں ملتی ہیں نا، کہ فرعون کا زیادہ لوگ نام لیتے ہیں، نمرود کا زیادہ نام لیتے ہیں۔ یہ نمرود تھا جس نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، ایسا وہ زبردست قسم کا جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ مطلب کہ جو شخص ظالم ہے اللہ کے سامنے اس کی اوقات ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو ظالم ہے اس کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے جو ہمیں نہیں پتہ۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے جالوت کا خاتمہ کیا، اور جو اس امت کا سب سے بڑا فرعون تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کے اندر ایک فرعون ہوتا ہے۔ میری امت کا جو فرعون تھا وہ ابو جہل تھا، اور وہ بھی ذلت اور رسوائی کی موت مرا۔ کیوں مرا؟ کہ چھوٹے چھوٹے دو بچے جو تھے انہوں نے اسے واصل جہنم کیا، اور جب وہ مرنے لگا کہنے لگا مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ میں مرنے لگا ہوں، مجھے دکھ اس بات کا مجھے دو چھوٹے بچوں نے قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی مولا علی شیر خدا، حیدر کرار شیر جیسے شخص سے بھی اس کو مروا سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کرنا تھا کہ تیری یہ اوقات ہے، تیری یہ اوقات ہے کہ بچوں نے، چھوٹے چھوٹے دو بچوں نے تجھے واصل جہنم کر دیا۔ نمرود بھی عبرت کا نشان بنا، فرعون بھی عبرت کا نشان بنا۔ ایک بات کلیئر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کی اوقات نہیں ہے، وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو سپر پاور بنا لے، جتنا مرضی طاقتور بنا لے اپنے آپ کو، جتنا مرضی لوگوں پر، انسانیت کے اوپر ظلم کر لے، مگر اللہ کی بارگاہ میں اس کو معافی نہیں۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو ذلت کی موت وہ مرتا ہے، اور عبرت کا نشان بن جاتا ہے لوگوں کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا اس وقت دنیا جان چکی ہے کہ جو یہودی فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ چکے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ لبرل جو لوگ ہیں
ان کی اپنی منطق ہے. وہ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے اچھا نہیں کیا، نہ ان سے معاذ اللہ پنگا لیتے، نہ لڑائی لیتے مجاہدین. استغفر اللہ. بجائے کہ یہ وہ وقت ہے کہ بندہ ان کی تائید کرے، ان کی مدد کرے، ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو، جیسا کہ شریعت اور اسلام ہمیں حکم دیتا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، مگر اس چیز کی بھی اسلام اجازت دیتا ہے کہ جب تمہارا کوئی مسلمان پریشان ہو تو اس کی مدد کرو. اگر کوئی تمہارے مسلمان بھائی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اس کے بازو کے ساتھ بازو بنو، جہاں تک ہو سکے اس ظلم کو روکنے کی کوشش کرو. یہ بھی تو اسلام ہی کہتا ہے نا، یہ بھی تو قرآن ہی کہتا ہے نا، یہ بھی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. جہاں پہ ہمیں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، جہاں پہ ہمیں روزے کا حکم دیا جا رہا ہے، جہاں ہمیں صدقہ و خیرات کا حکم دیا جا رہا ہے، وہاں پہ یہ بھی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. یہ کوئی نیا دین نہیں ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں لو جی ممبر پر بیٹھ کے لوگ مولانا صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو تو چاہیے نماز روزے کی باتیں کریں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ایسی باتیں کرتے ہیں. تمہارے اپنے گھر کا معاملہ تو وہاں پر تمہیں غیرت آ جاتی ہے، اور جب دین کا معاملہ آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ آ جائے تو پھر لبرل معاملہ بن جاتا. لو جی وہ اس طرح نہ کرتے. اللہ کے بندے، اگر تم نے ان کے بارے میں آواز نہیں اٹھانی تو کم از کم خاموشی اختیار کر لو. بری بات کیوں کرتے ہو؟ اللہ اکبر. ایسے بھی لوگ ہیں. ابھی آپ پاکستان میں دیکھیں نا، تنقید کے اوپر جو ہوتا ہے، اگر کوئی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے فلسطین کے ساتھ تو ہماری حکومت جو ان کے جھنڈے پکڑ لیتی ہے، ان کو بھگا دیتی ہے یا گرفتار کر لیتی ہے، جیسا کہ وہ کوئی جرم کر رہے ہیں. اور وہ جرم نہیں ہو رہا جہاں پر بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. معاذ اللہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو کے اندر یہودیوں نے ایسا ظلم کیا ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے انہوں نے ٹپ رکھا ہوا تیزاب کا، اور مسلمان کو پکڑتے تھے کسی کرین کے ساتھ، اس کے ہاتھ باندھ کے اور اس کے اندر ڈبوتے تھے. صرف 3 سیکنڈ کے اندر اس کی ہڈیاں سائڈ پہ. یہ ظلم نہیں نظر آتا، یہ ظلم نہیں ہے. مسلمانوں کے ساتھ ان کی آواز اٹھانا یہ ظلم ہے ہمارے پاکستان کے اندر. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جو ان کی سپورٹ کرتے ہیں اور جو مسلمانوں کی سپورٹ کرتے ہیں، یہ تو قیامت کے روز پتہ چلے گا. اس سے بھی ہمیں پوچھ ہوگی، اس بات سے بھی ہمیں پوچھ ہوگی. یہ نہیں کہ ہم بری ذمہ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یاد رکھیے گا اس بات کو بھی، ابھی یہ 16 اپریل کو راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر فجر کی وقت وہاں پر زلزلہ آیا، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عصر کے وقت وہاں پر اچانک موسم خراب ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر ایسے اولے پڑے، اتنے وہ موٹے اولے تھے. ایک پلیٹ میں وہ 3-4 رکھے ہوئے تھے، کسی نے دکھائے تصویر کے اندر. فیصل مسجد کے شیشے ٹوٹ گئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گاڑی کے شیشے ہوتے ہیں وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، بڑے پاورفل ہوتے ہیں، وہ شیشے ٹوٹ گئے. درختوں کی ٹہنیاں، شاخیں ٹوٹ گئیں، اور ان کے سارے پتے جو تھے وہ گر گئے. اتنے موٹے جو اولے پڑے تھے. تو کیا یہ اللہ کی طرف سے مذمت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ نہیں ہے کہ تم لوگ شرم کر لو کہ تمہارے وہ مسلمان بھائی ہیں؟ اللہ چاہے تو چیونٹیوں سے مروا سکتا ہے یہودیوں کو، مگر ہمیں شرم آنی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہمارا کوئی کردار نہیں ہے ادا کرنے والا. ہم کوئی آواز بلند نہیں کر سکتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اتنا بھی نہیں کہہ سکتے ہم. اور اگر نہیں کہہ سکتے تو ہمیں شرم آنی چاہیے. پھر گھر کا معاملہ ہو تو پورے محلے کو، پوری پنچایت کٹھی ہو جاتی ہے، اور جب دین کا معاملہ آ جائے، لو جی ہمیں کیا اس سے؟ اس طرح کی بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ بروز قیامت ہم کس منہ کے ساتھ جواب دیں گے اگر ہم نے آج بھی ان کے بارے میں کوئی آواز نہ اٹھائی تو؟ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، بول تو سکتے ہیں نا، مذمت تو کر سکتے ہیں نا، اظہار یکجہتی تو کر سکتے ہیں نا. نہیں بھی کر سکتے تو پھر اللہ ونوائی. پھر اللہ اکبر.
قرآن مجید میں ایک آپ نے واقعہ سنا ہے، بیسیوں مرتبہ بھی سنا ہوگا بزرگوں نے، ذوالقرنین کا نام سنا ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ نبی تھے، کچھ کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی تھے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ پوری دنیا کی سیر کرتے تھے، بادشاہ تھے مسلمانوں کے، نیک بادشاہ تھے، نیک حکمران تھے، اور چلتے چلتے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے مشرق کی طرف، قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ مشرق کی طرف گئے، چلتے چلتے جہاں پر اختتام ہوتا ہے نا، وہاں پر دو پہاڑوں کے درمیان جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قوم ہے جو ننگے بدن ہے، اور انہوں نے ان سے فریاد کی، پوچھا، انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک قوم ہے، ہم پر وہ ظلم کرتی ہے، آپ ہم سے کوئی فدیہ لے لیں، پیسے لے لیں، ان سے ہمیں بچا لیں۔ وہ آتے ہیں، جب ان کا دل چاہتا ہے ہمارے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، ہماری جو کھیتیاں وہ اجاڑ دیتے ہیں، ہمارے باغات کو خراب کر دیتے ہیں، مطلب خوب وہ فتنہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اور وہ قوم کا ذکر بھی اللہ نے کیا کہ وہ یاجوج ماجوج کی قوم تھی، جو اس طرح کا خونی معاملہ ان کے ساتھ کرتی تھی، خوب فتنے اور فساد پھیلاتی ان کے ہاں جا کے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے کوئی جزیہ لے لیں، کوئی پیسے لے لیں اور ہمیں ان سے نجات دلوائیں۔ تو حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کی مدد کی۔ چاہتے تو وہ کہتے مجھے تم سے کیا سروکار، تم کہاں کے رہنے والے، میں کہاں کا رہنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں بھی بیان کیا، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بس تم میری مدد کرو۔ پھر انہوں نے وہاں پر ایک شیشے سے جو پگھلائی ہوئی دیوار تھی وہ بنائی، اور ان کو فرمایا کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا یہ دیوار ان سے نہیں ٹوٹنے والی، اور وہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے، ایک طرف تم اور دوسری طرف وہ۔ جب وہ آئیں گے تو تمہارا جان مال عزت آبرو ان سے محفوظ ہو جائے گی، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا یہ دیوار نہیں ٹوٹنے والی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس بات کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے یاجوج ماجوج کا سد باب کیا، اور یہ دیوار اللہ کے حکم سے مضبوط کر دی، یعنی کہ ظلم کا خاتمہ کیا، اور فرمایا کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یہ بھی مظلوم کی مدد کیا کرتے تھے ظالم کے مقابلے میں، اور ان کے جو پیروکار تھے صحابہ کرام یا ان کی امتی جو ماننے والے تھے، انہوں نے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وصف کو، اس سنت کو اپنایا، اور وہ بھی ظالم کے ساتھ آواز کو بلند کرتے تھے مظلوم کے معاملے میں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مسلمانوں کا شیوا رہا شروع سے ہی کہ جب بھی کہیں پہ ظلم ہوا کسی مظلوم کے ساتھ تو ظالم کی جو ہے آواز کو پس کیا گیا، اور مظلوم کی جو ہے اس کی مدد کی گئی۔ اللہ اکبر۔ زمانہ جاہلیت کے اندر دو شخص تھے، ایک مہاجر تھا اور ایک انصاری شخص تھا، دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ ایک نے آواز دی، اے انصاریوں میری مدد کرو، دوسرے نے آواز دی، اے مہاجرو میری مدد کرو۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جہالت والا کام کرتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو آپس میں لڑ پڑے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں، وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مظلوم ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کی مدد کریں، اس کو سپورٹ کریں، اور ظالم کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے، اس کو ظلم نہ کرنے دینا یہ اس کی مدد ہے۔ اس کی مدد کرو، ظالم کی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ ظالم شخص کو ظلم کرنے سے منع کرو، روکو، یہ اس ظالم کی مدد ہے۔ کتنا خوبصورت پیغام تھا۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر، دو فریقین بن جاتے، دو بندے لڑ پڑتے، اور پھر یہ لڑائیوں کا سلسلہ کئی سال تک چلتا رہتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت پیغام دیا۔ اللہ اکبر۔
ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے مسلمان قوت، طاقت اور زور بازو سے اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، لیکن بدلہ لیتے ہوئے بھی ظالم پر حد سے زیادہ ظلم نہیں کرتے۔ اسلام نے مسلمانوں کو منع کیا اگر کوئی مر گیا ہو تو اس کا ناک نہ کاٹا جائے، اس کا کان نہ کاٹا جائے، اس کی آنکھیں نہ نکالی جائے، اس کا پیٹ چاک کر کر اس کا کلیجہ باہر نہ نکالا جائے۔ جنگ ہے تو آپ لوگوں کی کھیتیوں کو مت جلائیں، باغات کو مت خراب کریں، جس کے ساتھ لڑائی اسی کے ساتھ لڑائی ہونی چاہیے۔ تلوار کا بدلہ تلوار کے ساتھ لڑائی، بچوں کو ذبح نہ کیا جائے، بوڑھوں پر ظلم نہ کیا جائے، عورتوں کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، مردوں کے شانہ بشانہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ مگر یہودی کیا کرتے ہیں؟ یہودی کیا کرتے ہیں؟ 70,000 اس وقت مسلمان شہید ہو چکا ہے، اور ان میں سے جو نصف کے قریب جو ہیں وہ بچے، انہوں نے ان کو نشانہ بنایا۔ اس میں خواتین تھیں اور بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ حالانکہ اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے۔ ان کے پاس بھی کتاب تھی، یہودیوں کے پاس، ان کے پاس بھی شریعت تھی، مگر وہ کتنے ظالم بن چکے ہیں۔ تو کیا ہمیں ان کے بارے میں آواز اور ان کی مذمت نہیں کرنی چاہیے؟ ان پر اللہ کی لعنت نہیں بھیجنی چاہیے؟ کیا فلسطینیوں کے ساتھ اظہار نہیں کرنا چاہیے؟ ان کے لیے مدد کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے؟ اور ان کی جہاں تک ہو سکے مدد نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا؟ کیا مسلمانوں کا یہ حق نہیں بنتا؟ کیا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا؟ یقیناً دیتا ہے۔ تو پھر ذرا سوچیں اپنے گریبان کے اندر۔ یہ میں نے آپ کو بات کی، پھر میں اس کا اشارہ کر رہا ہوں۔ اسلام آباد کے اندر جو معاملہ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب تھا۔ یہ اچانک معاملہ نہیں ہوا، آپ سارے جانتے ہیں، آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں، خبریں سنی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ شرم کر لو کچھ، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ سب سے زیادہ عیاشیاں اسلام آباد کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ ہمارے سب سے جو امیر سیاستدان ہیں وہ بھی اسلام آباد میں، وہاں پر یہ فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پر قومی اسمبلی ہے جہاں کے اوپر یہ معاملہ ہوا۔ زلزلہ آیا، اچانک ایک دم سے موسم خراب ہونا، اتنے موٹے اولے پڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اور میں نے یہ پچھلے جمعے بھی بات کی تھی کہ وہ بھی 2 سال پہلے بالکل ہماری طرح تھے، خوشحال تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا، مگر آج وہاں پر ایک گھر بھی سلامت نہیں ہے۔ وقت بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، ڈرنا چاہیے بندے کو اپنی موت کے معاملے میں، ڈرنا چاہیے۔ کسی وقت ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہو سکتی ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ لہٰذا ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ کم از کم جہاں تک آپ کی طاقت ہے اپنی وہ طاقت استعمال کریں، مسلمانوں کا ساتھ دیں، فلسطینیوں کا ساتھ دیں۔ اور جو یہودی ہیں ان کے بارے میں جتنا بھی آپ سے دشمنی والا معاملہ ہو سکتا ہے، جو آپ کر سکتے ہیں، جس انداز سے کر سکتے ہیں، وہ ان کے معاملے میں کریں۔ ان کے لیے بد دعا بھی کر سکتے ہیں، ان کے اوپر لعنت بھی بھیج سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنا دے، ان کو نیست و نابود کر دے، ان کا بیڑا غرق کر دے، جس طرح یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں اور اتنا کرنا بھی چاہیے ہمیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے والد سے کہا کہ کچھ مال مجھے ہبا کرنے کا مطالبہ کیا۔ میرے والد صاحب نے کچھ سوچا اور وہ کچھ مال مجھے دے دیا۔ میری والدہ نے کہا کہ یہاں تک نہیں ہے، بلکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس معاملے میں گواہ بھی کرنا چاہتی ہوں۔ شوہر نے سوچا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، میں چھوٹا بچہ تھا، میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے گئے۔ میری اہلیہ بھی ساتھ تھیں، میری والدہ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں وہ بھی ساتھ تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر اس بچے کو مال دینا چاہتا ہے اور میں آپ کو گواہ کرنا چاہتی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت نعمان بن بشیر رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اور تمہاری اور بھی اولاد ہے، تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ تو آپ نے عرض کی کہ حضور ہاں میرے اور بھی بچے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا اشہد علی جور، مجھے اس ظلم پر گواہ نہ بناؤ، مجھے اس ظلم پر گواہ نہ بناؤ، میں پسند نہیں کرتا یہ جو تم ظلم کرنے والے ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
مطلب کہ یہ ایک انصاف کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا، ایک اولاد کو مال دے دینا باقیوں کو نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ جو بھائی اپنی بہنوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیتے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور جو باپ اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتا وراثت میں، صرف بیٹوں کو دیتا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس کی پوچھ ہوگی قیامت کے روز، پوچھا جائے گا، معافی کوئی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں دین صرف نماز ہے، نماز روزہ، روزے رکھ لیے، نماز پڑھ لی، اور کوئی دین نہیں ہے، باقی جو دل میں آئے کرو۔ نہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور جو کہتا ہے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے بڑی پابندیاں ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا پڑے گا، اور وہ کیسے راضی ہوں گے؟ ان کی بات ماننا پڑے گی، اور جب ہم ان کی بات احکامات کو سنیں گے پھر ہی عمل کریں گے نا، جب سنیں گے نہیں تو عمل کیسے کر سکیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی ظلم ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس معاملے میں میں تمہارا گواہ نہیں بننا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جو ظالم ہیں ان کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ بڑا خوبصورت واقعہ لکھا، یہ سیرت کی کثیر کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ زبید قبیلے کا ایک آدمی اپنا کچھ مال بیچنے کے لیے مکہ آیا، اور اس نے سردار تھا عاص بن وائل، کافر تھا، اس کو اپنا مال بیچ دیا۔ اس نے کہا، سردار نے کہا کہ میں تمہارا مال خریدنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا جی آپ خرید لیں۔ سودا طے ہو گیا، اس نے مال خرید لیا۔ اب اس نے تقاضا کیا کہ مجھے میرے پیسے دو، آگے سے وہ مکر گیا، اس نے کہا میں نے تمہیں پیسے نہیں دینے۔ ایک بندہ پتہ نہیں کون سے قبیلے سے کتنی دور سے چل کے مکہ آیا اور اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے آیا تھا، جب اس کا مال ہڑپ کر لیا گیا، غصب کر لیا گیا، اس کو تو بڑا دکھ ہوا، وہ تو رونا شروع ہو گیا۔ یہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے وہ پہاڑی ہے، ابو قبیس پہاڑی ہے، جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، بالکل ساتھ ہی وہ پہاڑی ہے۔ آج وہاں پر ایک محل ہے اس کے اوپر، تو وہاں پہ اس نے بلند آواز سے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ اے قریش مکہ میری مدد کرو، میرے ساتھ ظلم ہو گیا۔ یہ سن کر فریاد ایسی دردناک آواز تھی کہ زبیر بن عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے اس کی پکار کو سنا اور اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا کہ ہم ضرور جو ہیں مظلوم کی آواز بنیں گے ظالم کے خلاف، اور اس کا حق اسے دلوا کر رہیں گے۔ لہٰذا کافی لوگ اکٹھے ہوئے، ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس وقت 20 سال کا تھا، نوجوان لڑکا تھا میں اس وقت، جب یہ میرے چاچاؤں نے اور بزرگوں نے یہ معاملہ کیا۔ عبداللہ بن جدعان کے گھر یہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے آپس میں وہاں پر ایک کمیٹی تشکیل دی کہ ہم آپس میں قسم اٹھاتے ہیں کہ مظلوم کی آواز کو بلند کریں گے، اس کی مدد کریں گے ہر اس ظالم کے معاملے میں جس نے کسی مظلوم پر ظلم کیا۔ یعنی کہ وہ زمانہ جاہلیت کا دور تھا، اور بہت سارے ظالم جو تھے وہ مظلوموں کے اوپر ظلم کرتے تھے، غریب لوگوں کے اوپر، کمزور لوگوں کے اوپر مال چھین لیا، پیسے چھین لیے، ان کو مارا پیٹا، ان کے ساتھ زیادتی کی، یہ سارے معاملات وہاں پر ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پھر اس سے اس کا حق جو تھا مظلوم کا دلوا کے چھوڑا، اور پھر یہ کمیٹی بن گئی کہ جب بھی کہیں کوئی جو مظلوم ہوگا اس کے ساتھ کسی نے ظلم کیا تو ہم سارے جو بزرگ ہیں، سردار ہیں، وہاں پر جائیں گے اور اس مظلوم کی آواز کو اٹھا کر اس کا حق دلوائیں گے۔ اس کو حلف کہتے ہیں، حلف لینا، وعدہ لیتے ہیں نا۔ فضول کا نام کس لیے دیا گیا کہ 3 جو بزرگ خاص ہستیاں تھیں ان کا نام یہ تھا، فضیل بن شرعہ، فضل بن وداع اور فضل بن خزا۔ ان ناموں کی وجہ سے اس معاہدے کا نام حلف الفضول پڑ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں اس نیک کام کے اندر شامل ہوں، اور جب اسلام پھیل گیا 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیا اور اسلام دور تک پھیل گیا، اور پھر یہ ذکر ایک دن آیا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کا واقعہ صحابہ کو سنا رہے تھے تو آپ نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ ہرگز بات پسند نہیں ہے کہ مجھے کوئی سرخ اونٹ دے اور کہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو چھوڑ دیں اور یہ اونٹ لے لیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں قطعاً یہ پسند نہیں کروں گا کہ میں وہ مال لے لوں اور لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دوں، مظلوم کی آواز بننا چھوڑ دوں، ظالم کے سامنے ڈٹنا چھوڑ دوں، میں بالکل یہ پسند نہیں کروں گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ آج بھی اگر کوئی ایسی تنظیم بنتی ہے جو مظلوم کی آواز بنے اور ظالم کے خلاف بنے تو آج بھی اگر وہ مجھے شامل کرنا چاہیں گے تو میں شامل خوشی سے ہونا پسند کروں گا۔ یعنی کہ کوئی مظلوم ہے تو اس کی آواز اٹھانا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے اور آپ کا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے اور اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ آپ اس کی مدد کریں۔ یہ نہیں کہ کانا ولیٹو تے سائڈ تے سانوں کی لگے پئی اونا دونوں کا معاملہ ہے لڑن مرن سانوں کی لگے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ شرم آنی چاہیے ہمیں ایسے معاملے میں کہ ایک مسلمان ہو کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہو کر ہم اس طرح کا معاملہ کریں کہ یار سانوں کی لگے دوویں بھرا نے لڑتے رہن مارتے رہن، بلکہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تیسرا فریق اس میں شامل ہو، زبردستی شامل ہو اور ان کی صلح کروائے، کوشش کرے، اور اگر ایک بندہ نہیں مانتا کہ میں نے صلح نہیں کرنی تو جو فریق تیسرا آیا تھا وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کی مذمت کرے جب تک کہ وہ صلح کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ اور اگر یہ کوئی شخص کہتا ہے سانوں کی تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ جب قرآن میں حکم آ جائے تو وہ ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو تیسرا فریق جو کوشش کر سکتا ہے وہ اپنی پوری کوشش کرے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرے کہ مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے، اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ میں ان دونوں کی میاں بیوی کی یا رشتہ داروں کی صلح کروا دوں، دوستوں کی صلح کروا دوں تو اللہ میرے سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں اس چیز کا حکم دیا ہے اور میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے میں طاقت بھی ہے، وہ بندہ میری سنے گا بھی اور میری عزت کرتے ہوئے آپس میں صلح بھی کر لیں گے اور ان کا گھر جو ہے وہ اجڑنے سے بچ جائے گا، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے۔ آج کل تو اللہ معاف کرے ایسے مسلمانوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ وہ لڑائیاں کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے کان میں خسر پسر اور کی اور دوسری طرف اور کی، اور دل میں خواہش ہوتی کہ دونوں لڑ پڑیں۔ ہمیں وہ پچتا نہیں ہے نا وہ کوئی مسکراتا ہوا مسلمان، یا کسی کے پاس کچھ مال آ جائے تو ہمیں وہ چبھتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال کیوں آ گیا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ حسد کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ کیا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کی صورتیں بنائی ہیں، کسی کو سفید بنایا، کسی کو کالے رنگ کا بنایا، کسی کو چھوٹا بڑا بنایا، کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی کے اوپر تنقید کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اتنا اس کو مال دیا، کسی کو اللہ نے گاڑی دے دی، کسی کو زیادہ مال دے دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی کو موٹر سائیکل دے دی، کسی کو سائیکل دے دی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس کی مخالفت کرنے والے، تنقید کرنے والے، مذمت کرنے والے؟ اور ہمیں پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میرے پاس تو یہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ کیوں ہے؟ تو یہ غلط بات، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔